अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 जनवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान की बाहरिया ने भारत के ख़िलाफ़ जदीद तरीन जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं। भारत पाकिस्तान को मुसलसल जंग की धमकियाँ दे रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर भारत असलहा भी ज़ख़ीरा कर रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भी भारत के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियाँ जारी हैं। पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस मुसलसल जंगी मशक़ें कर रहे हैं और अपने आप को भारत के मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान की नेवी की जानिब से जदीद तरीन मिज़ाइलों के तजर्बात भी किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की बाहरिया की जो ताकत है, दिफाई ताकत है, उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा है कि मोदी दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर को हिंदू स्टेट के अंदर बदलने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर खुफिया तरीके से हिंदुओं की कंपनियाँ बसाई जा रही हैं, लाई जा रही हैं। हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करके कश्मीरियों की जो शनाख्त है उसे मजरू करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों की आबादी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कश्मीरी अवाम ने भारत के इस ज़ालिमाना रियासती इक़दामात को मुस्तरद कर रखा है। और नाज़रीन, जो आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी भारत के ज़ालिमाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है और कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली ऑपरेशन के अंदर गिरफ्तार भी किया जा रहा है, शहीद भी किया जा रहा है। इसी हवाले से आलमी बरादरी का प्रेशर भी भारत पर बढ़ता जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने और इसी तरह से दीगर पाकिस्तान के हुकूमती इदारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के हवाले से भारत के ख़िलाफ़ मुहासरा शुरू कर रखा है। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान लड़ाई और जंग के हवाले से है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना भारत के लिए बड़ा ख़तरा है, लिहाजा भारतीय फ़ौजों को तैयारी का हुक्म दिया जा चुका है कि पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में फ़ैसला कुन जंग के लिए तैयारियां तेज़ कर दी जाएं। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। यहाँ तक कि नाज़रीन, भारत की जानिब से अब ख़वातीन को भी जदीद तरीन जंगी जहाज़ उड़ाने की तरबियत दी जा रही है। पायलट्स भर्ती की जा रही हैं। ख़वातीन को, लड़कियों को भी फ़ौज के अंदर शामिल करके भारत एक मरतबा फिर जंगी जुनून का मुज़ाहरा कर रहा है। भारतीय अखबारात और भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक भारत के आर्मी चीफ ने LAC का, यानी कि जो चाइना के साथ मिलने वाली बॉर्डर है, उसका दौरा भी किया है और फौजी तैयारियों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। और साथ साथ भारत चीन के मुकाबले में दिफाई साजो सामान भी ज़ख़ीरा कर रहा है, असलहा भी ज़ख़ीरा कर रहा है, जिससे चाइना को और पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में भारत को अगर जंग हुई तो शिकस्त ही का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के साथ अमरीकी हुक्काम ने मुलाकातें शुरू कर रखी हैं। अबूरी हुकूमत के सेटअप के हवाले से अशरफ गनी को राज़ी किया जा रहा है। आप जानते हैं दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड भी जारी है, जिसे हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए अमरीका और पाकिस्तान सरगर्म है। इसी हवाले से नाज़रीन, अमरीका की जानिब से अबूरी हुकूमत के सेटअप के हवाले से अफ़गान सियासतदानों से अशरफ गनी से मुशावरत शुरू कर दी गई है। अशरफ गनी को मजबूर किया जा रहा है कि वह हुकूमत से इस्तीफ़ा दें और अबूरी हुकूमत के सेटअप के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन तालिबान ने कहा है कि अशरफ गनी के साथ इस तरह की कोई डील नहीं हो सकती है, क्योंकि वह ज़ालिम है, निहत्ते लोगों को शहीद करवा रहा है। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अफ़गान सियासतदानों की, अफ़गान डेलीगेशन की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के मसले के देर पा हल के लिए और क़याम अमन के लिए अफ़गान अवाम का, अफ़गान सियासतदानों का और इसी तरह से अफ़गान तालिबान का साथ देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर आज भी काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ हमलों का सिलसिला जारी रहा है। काबुल हुकूमत की 2 ख़वातीन फ़ौजी एहलकार हमलों के अंदर मारी गई हैं, जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान झड़पों के नतीजे में 16 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा
دعویٰ ہے کہ ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، کابل حکومت کو شکست پے در پہ مل رہی ہے۔ آگے بڑھنے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کی افغانستان کے اندر سازشوں کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکی فوجی انخلا افغانستان سے جاری ہے، لیکن بھارت افغانستان کے اندر سازشیں کر رہا ہے۔ اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے افغانستان کے اندر امریکی اور نیٹو فوج کے متبادل کے طور پر بھارتی فوج کو بھیجنے کا پلان سامنے آیا ہے، منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اسی حوالے سے کابل حکومت کے ساتھ مودی حکومت رابطے میں بھی ہے تاکہ کابل حکومت کے ساتھ مل کر امریکی افواج کے انخلا کے بعد بھارتی فوج کو وہاں پر مستقل طور پر رکھا جائے، اور ہدف ناظرین کرام افغانستان کے اندر بدامنی پیدا کرنا، افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کو بحال ہونے سے روکنا، اور اسی طرح سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے حملے کرنا، یہ بھارت کے اہداف ہیں۔ لیکن افغان طالبان واضح کر چکے ہیں کہ اگر بھارت سازشوں سے باز نہ آیا تو پھر بھارت کے اندر گھس کر افغان طالبان حملے کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر افغان طالبان کے مجاہدین کو بھیجا جائے گا اور بھارت کے اندر افغان طالبان دھماکے کروائیں گے، اور بھارت کو بڑی کارروائی، آپ کہہ سکتے ہیں بڑی شکست کا یا بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت ہی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر جو کسانوں کے خلاف متنازع قوانین ہیں، اس حوالے سے ناظرین کام کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کسانوں کے حق میں فیصلے کی امید سامنے آ رہی ہے، جبکہ کسانوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر مودی دہشت گرد کے حق میں سپریم کورٹ نے سکھوں کو، کسانوں کو مجبور کیا تو سپریم کورٹ کا محاصرہ ہوگا اور سپریم کورٹ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام لاکھوں سکھ اس وقت سڑکوں پر ہیں اور آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مودی حکومت کو بہت سی پریشانیاں لاحق ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام نیپال سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیپال کی جانب سے بھارت کے انتہائی اہم اسٹریٹجک علاقوں پر قبضے کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ نیپال میں احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ فوجی حملہ کر کے بھارت سے متنازع علاقے، اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقے جن پر بھارت نے قبضہ کر رکھے ہیں، انہیں آزاد کروایا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی حکام کی، اسرائیلی حکومت کی بحرین کے ساتھ معاہدوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے ایگریمنٹس بحرین اور اسرائیل کے درمیان ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب سے عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، تب سے اسرائیل کے جارحانہ حملے فلسطینیوں کے خلاف بڑھ چکے ہیں۔ آج بھی تازہ ترین کارروائیوں میں 3 فلسطینی نوجوان زخمی کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حماس کے ساتھ ایگریمنٹس ہو چکے ہیں اور تمام سیاسی دھڑے فلسطین کے اندر مشترکہ طور پر اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین امریکہ کے سابق سیکرٹری خارجہ ٹیلرسن کی جانب سے جو بائیڈن کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جو بائیڈن حکومت کو اسرائیل کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے سے یا اسرائیل مخالفت میں کام کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات بگڑیں گے اور امریکہ کے اندر خانہ جنگی اور فسادات اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فتح اللہ گولن اور داعش کے کئی کارندوں کو ترکی کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، جو ترکی کے اندر دھماکے کروا کر بدامنی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترکی کی فوجوں کی جانب سے لیبیا کی فوج کی مدد کی جا رہی ہے اور انہیں جنگی تربیت اور ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے، ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورپ کے ساتھ ازسرنو تعلقات قائم کرنے کا منصوبہ ہے اور یورپ کو فراخ دلی کا سامنا کرنا چاہیے، اور ترکی یورپی یونین کی مستقل اور مکمل رکنیت کا مطالبہ کرتا ہے اور یورپ سے جو اختلافات ہیں انہیں ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے سے باہمی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ترکی کے اندر ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ کے جو پالیسیاں تبدیل ہوئی ہیں، اس حوالے سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، بالخصوص واٹس ایپ اور فیس بک کے خلاف کہ کس طرح سے ترکی کے اندر فیس بک اور واٹس ایپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ حکومتی شخصیات کو اور اسی طرح سے عوام کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے متبادل جو اپلیکیشنز ہیں، سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کے بنانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین قطر، مصر کے تعلقات اور اسی طرح سے ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ قطر اور مصر کے درمیان 3 سال کے بعد مذاکرات کے ذریعے سے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔
قطر کی مشہور ایئر لائن قطری ایئر لائن نے مصر کی پہلی پرواز لینڈ ہوئی ہے۔ مصر کے اندر پرواز لینڈ کی گئی ہے۔ قطر کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ باہمی رابطے حکومتی لیول کے بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عرب ریاستوں نے قطر کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے تھے، جس کے بعد اب عرب لیگ کے اجلاس کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ قطر کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں، جس کے بعد بحرین نے، مصر نے، UAE اور سعودی عرب نے قطر کے لیے فضائی اور اسی طرح سے بری باہری ہر طرح کی حدود کھولنے کا اعلان کیا ہے اور باہمی رابطے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایران کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایران کے جو مشیر ہیں علی خامنائی کے خصوصی مشیر، انہوں نے کہا ہے اپنے ایک تازہ بیان کے اندر کہ ایٹم بم بنانا، جوہری ہتھیار بنانا یہ بالکل حرام ہے اور ممنوع ہے، لیکن ایران اپنے لیے، اپنے دفاع کے لیے اس طرح کے جوہری ہتھیار، نیوکلیر ہتھیار بنا سکتا ہے، یہ ایران کے لیے مباح ہے۔ سعودی عرب کے مشہور میڈیا چینل العربیہ نے اسے کوٹ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر جو سپاہی پاسداران انقلاب کے جنگجو ہیں، ان پر ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد ایرانی جنگجو شام کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ آگے بڑھیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ یمن اور شام سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ 6 سال مکمل ہو چکے ہیں، معاملہ 7ویں سال میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی اتحاد پر، سعودی عرب پر حملے کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امریکہ کو، اسرائیل کو بھی ایک طرح سے دھمکایا جا رہا ہے، لیکن عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ تازہ کارروائی کے اندر کئی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ عوام بھوک سے اور معاشی ابتری سے دوچار ہے۔ اسی حوالے سے اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام شام سے خبر یہ ہے کہ شام کی بشار الاسد کی حکومت نے اردن کے ساتھ ملنے والی سرحد پر جدید ترین جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ بشار الاسد کی فوجیں نہتے شامیوں پر حملے کرتی ہے، بمباری کرتی ہے، لیکن وہاں داعش کے نام پر اور اسی طرح سے متعدد ایسے سرگرم لوگ ہیں جو یورپ کے حمایت یافتہ ہیں، امریکہ کے حمایت یافتہ ہیں، ان کے خلاف بشار الاسد کی فوجیں کوئی کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ آگے بڑھیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ سے اور یونان اور یورپ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کروڑوں فالوور کا جو اکاؤنٹ تھا ٹویٹر پر، وہ معطل کر دیا گیا، مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے حامیوں کے تقریباً 70,000 سے زائد ٹویٹر کے اکاؤنٹس بھی بند کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ وائلیشن کو بھڑکایا گیا ہے اور جو امریکہ کی کانگریس کی بلڈنگ ہے اس پر حملہ کروایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام یونان سے خبر یہ ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے یونان کے اندر جو شامی مہاجرین کو نکالنے، ان پر حملے ہونے اور ان کے ساتھ تشدد کے واقعات ہیں، اس پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جو شامی لوگ ہیں وہ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے ناظرین کرام یورپ کے مختلف ممالک کے اندر شامی مسلمان در بدر ہجرت پر مجبور ہوئے، وہاں پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، لیکن انہیں یورپ سے نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔